ہمایوں میمن صاحب بتائیے گا، القادر ٹرسٹ کیس کا سر فیصلہ آ گیا، ہمیں لگ تو رہا تھا کہ سخت آئے گا، لیکن یہ تو امید سے زیادہ سخت فیصلہ ہے، سوچ سے بھی زیادہ سخت فیصلہ ہے. سو اب پی ٹی آئی کا اگلا رائے عمل اس پر کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے اعلان تو کیا ہے کہ اسے چیلنج کریں گے، لیکن 14 سال قید پر تو ضمانت نہیں ہو سکتی، تو اب ہوگا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جی، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا بڑا سمپل سا کیس تھا، اس کو کمپلیکیٹ کیا ہے اور اس کے لیے اسپیشل ایک جج کو لے کر آئے تھے. یہ یاد رہے کہ یہ وہ جج ہے جس کے خلاف سپریم کورٹ نے 2005 میں پی ایل ڈی 2005 پیج نمبر 86 میں ایک ڈیسیجن لیا ہوا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے ہی از ناٹ فٹ فار دا جاب. سر 20 اور اس سال کو ہو گئے کہا اس ہوا تھا بات کو. سوری سر 20 سال ہو گئے اس بات کو. تو دیٹ شوز نا کہ وہ بندہ جو ججمنٹ کے لیے فٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی بھی غلط ڈیسیجنز لے سکتا ہے، اس کے اندر ٹینڈنسیز ہے آف ٹیکنگ رانگ ڈیسیجنز، اس کے اندر ٹینڈنسیز ہے، تو وہ ٹینڈنسیز ختم تو نہیں ہوتی نا. تو اس وجہ سے تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. اچھا نمبر 2 ریسنٹلی بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ تھوڑی سی اندرونی بات بتاتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے اندر بٹوین چیف جسٹس جو ابھی فاروق صاحب تھے اور اس کے علاوہ میاں گل حسن صاحب، ان کے درمیان بھی اسی کے اوپر ایک بلکہ اتنا ہو گیا تھا کہ ان کے آپس میں بات چیت بھی بند ہو گئی تھی. اور انہوں نے یہ کہا دیا، میاں گل حسن صاحب نے کہا تھا کہ یہ کس بندے کو آپ لوگوں نے یہاں لگایا ہوا ہے، اس کو واپس ریپیٹریٹ کرو، ادھر پنجاب کرو. اور اس کے درمیان میں ایک میڈیٹر تھا جس نے ان کے درمیان میں پھر صلح کرائی تھی اس بات پہ کہ اس بندے کو واپس بھیجا جائے بیکاز ہی از ناٹ فٹ فار اسلام آباد. یہ اس وقت ہوا تھا. پھر اس کے بعد پھر بھی یہ رہ گیا، اور پھر اس کو جب انہوں نے دوبارہ میاں گل حسن صاحب نے بات کی تو اس کے بعد ان کو اٹھا کے اس کیس پہ لگا دیا. اور یہ تو بڑی واضح بات تھی کہ یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، یہ ساری چیزیں تو کرنی تھی. دیکھیں جس فیصلے کا آپ شروع میں ہی ایک دن پہلے 2 دن پہلے لوگ بتا دے کہ فیصلہ یہ آ رہا ہے اور سزا تو ملنی ہے اور 14 سال ملنی ہے، میکسیمم ملنی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، اس ڈیسیجن کو کوئی آپ ڈیسیجنز مانو گے؟ اس سسٹم کو آپ وہ کرو گے؟ اور یہی تو وجہ ہے کہ جو اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ ہے ای آئی یو یہ نے کہا ہے کہ اس وقت حکومت ہے، ان کو مطلب آپ یہ یاد رکھیں کہ جنرلی وہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں. ایک جو ڈیموکریٹک ہے، ایک جو فلاٹ ڈیموکریسی ہے، ایک جو ہائبرڈ رجیم ہے یا ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے، اور ایک جو اتھارٹیرین سٹیٹ ہے. پچھلے 15-16 سال سے 2008 سے پاکستان جو ہے وہ ہائبرڈ رجیم، وہ 4 اور 4.5 کے درمیان میں اس کے آس پاس رہ رہا تھا، 4.2 رہ رہا تھا. اس سے پہلے مشرف کے زمانے میں جب اتھارٹیرین تھا وہ 3.92 اس طرح اس کا مارکس آتے تھے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہی رہیے گا. نون لیگ کے رہنما ہیں، بہت شکریہ اختیار صاحب آپ کے وقت کا. بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو تو سزا ہو گئی سر، لیکن اس کیس کے کل 8 ملزمان تھے، لیکن آپ کی حکومت نے نہ تو ان باقیوں کے خلاف کوئی بات کی، نہ ہی کوشش کی کہ انہیں یہاں پر لایا جائے، یعنی سارا فوکس ان 2 لوگوں پر ہی تھا. تھینک یو ویری مچ اقرا. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس میں جو مین ایکیوز ہے وہ تو عمران خان خود ہی ہے، اور جو دوسرا مین ایکیوز ہے وہ فرا گونگی ہے جس کو فرا شہزادی کہتے ہیں. تو اب فرا گونگی جو تھی جب تک عمران خان کی حکومت تھی وہ یہیں پہ تھی، ان کے گھر میں ان کی آوت جاوت ہوا کرتی تھی، بڑی انفلوئنشل خاتون تھی اور پوری پنجاب حکومت کو بھی وہ ڈیل کرتی تھی. فیڈرل گورنمنٹ کے بیہاف پہ بھی وہ بھتہ وصول کرتی تھی. ان پہ تو وہ تو بڑی مشہور کہانی ہے ان کی، اس پہ تو بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. تو مین ایکیوز تو اس میں عمران خان خود اس لیے ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پیسے وہاں پہ ڈیٹیکٹ کیے تھے کہ یہ انلیگل منی ہے اینڈ اس کی جو ملکیت ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کی ہے یا پاکستانی عوام کی ملکیت یا دولت ہے، تو یہ پاکستان کو واپس بھیجنی چاہیے. اگر وہ پیسہ واپس ملک میں آیا تو وہ اکاؤنٹ نمبر 1 میں کیوں نہیں گیا، وہ ریاست کے پاس کیوں نہیں جمع کیا گیا؟ وہ ایک ایسی عدالت میں جس کو ہم پہلے ہی متنازع عدالت سمجھتے تھے وہاں پر کیوں جمع کیا گیا؟ پھر اس کا جمع ہونا، اس کی جو حیثیت ہے کہ یہ ملک ریاض کے کھاتے میں جتنا ان پہ جرم ثابت ہوا وہ اس کھاتے میں پیسے کیوں جمع ہوئے؟ یہ تو واپس ملک کے پاس جانا تھا.
ये पैसा तो वापस आवाम के पास जाना था, ये वहां क्यों गया? बिल्कुल सही। इसमें उसकी लॉन्ड्रिंग क्यों हुई, उसकी क्यों धुलाई हो गई, वो ड्राई क्लीन से क्लीन होकर आ गया? एक नंबर दो कि इस सारी फैसिलिटेशन में लिफाफा बंद क्यों रखा गया था कैबिनेट के आगे? इमरान खान ने लिफाफा क्यों नहीं खुलने दिया और क्यों नहीं बताया कि ये क्या वो करने जा रहे हैं? और वो इस कौम के साथ, वो इस कैबिनेट के साथ, हुकूमत के साथ, काबीना के साथ और इस मुल्क के साथ क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने क्यों ऑन बोर्ड नहीं लिया? कौम को क्यों एतमाद में नहीं लिया? फिर तीसरी बात यह है कि जो जमीन ट्रांसफर हुई है वो किसके नाम पर हुई? ठीक। फरश शहजादी के नाम पर भी हुई, और जो ट्रस्टीज हैं अलकादिर ट्रस्ट के, वो उन सब के नाम पे हुई, और जो ट्रस्टी हैं वो उसी के बेनिफिशियरी हैं। 500 कनाल जमीन मेरे और आपके नाम पे तो कोई एक मरला नहीं ट्रांसफर करता। ये 500 कनाल जमीन कौन लेता है? और फिर हमें तो कोई चांदी की एक अंगूठी नहीं पहनाता। इनको 6 के रात की अंगूठियां जो हैं रोज मलिक रियाज के घर से आ रही हैं, दी जमास, दी बियर्स, और पता नहीं कहां कहां से कोई क्या क्या चीजें आती है। तो ये तो करप्शन की एक ऐसी कहानी है, और उस बंदे की जो पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ जिहाद करने का सबसे बड़ा झंडा उठाकर कहता था कि ये चोर, वो चोर, फला चोर, किसी को नहीं बख्शा, बिल्कुल ठीक है। किसी हाजी को नहीं छोड़ा, किसी मस्जिद के खतीब को नहीं बख्शा, और कहता था एक मैं हूं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बिल्कुल बाकी आगे कुछ नहीं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का जिक्र नहीं करता था उस बंदे ने। इसने जितनी करप्शन की है मेरे ख्याल में शायद किसी ने की हो। सर इख्तियार साहब ये मेरे जो साथ ही फरश मौजूद शहजादी- रहिएगा सर, जरा मेरे फरश साथ ही। शहजादी जो है, ठीक फरश है। शहजादी इनकी फ्रंट वुमेन थी, वो इनके बयाने आगे पकड़ती थी, और आगे बिल्कुल फिर सही पैसे सर, आपका इनके पास मौकिफ जाते। सामने तो आ गया दूसरा सर। भी यही मेरे किया, साथ इमरान लाइन ने पे भी जरा यही किया। मौजूद रहिएगा।